اور پیک کیا لے کر آ گئے اور جہاں دل چاہا وہاں رکھ دیا. نہیں، اس کا احترام ضروری ہے. اس کے بعد کیا کہنے والا؟ مولا فرماتا ہے سنو، جب کربلا جاؤ تاکہ شفا کو لے کر آؤ اور خود کھاؤ یا کسی کو کھلاؤ اور اٹھاؤ، اس کے لیے ایک دعا. جب کسی کو کھلاؤ تو کم سے کم ایک نخود کسے کہتے ہیں؟ ایک چنے کے دانے کے برابر. خاک شفا کو اگر کسی کو کھلاؤ تو ایک چنے کے دانے کے برابر کھلاؤ. اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ دعا ہے اور وہ دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق الملک الذی اخذها وبحق النبی الذی خزنها وبحق الولی الذی حل فیہا اجعلها شفاء لکل داء وغنى من كل فقر وعزا من كل ذل وآمنا من كل خوف وجعلها رزقا واسعا. اللہ اکبر. معصوم نے کیا فرمایا؟ جب خاک شفا کو اٹھاؤ تو جملہ کہو، اے میرے پروردگار تجھے اس ملک کا واسطہ جس نے اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے. کون ہے وہ ملک؟ سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام. اس کے بعد کا فرقہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر معصوم کہتے ہیں کہو کہ پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس نے اس مٹی کو اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا ہے. نہیں پہنچ پایا. کون ہے وہ نبی؟ سرکار ختمی مرتبہ. اور نہیں کیا، یہ نبی وہ ہیں جس نے خاک شفا کو چھپا کے رکھا ہے، یعنی جو خدیجہ کے مال کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، وہ خاک شفا کو ام سلمہ کو دے رہے ہیں. میں نے کہا نا نیند کی وادی میں چلے گئے اور ایک لمحے کے لیے بھی ذہن ادھر ادھر گیا. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد. جس نے اس مٹی کو اپنے خزانے میں چھپا رکھا. اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار تجھے اس ولی کا واسطہ جس کا اس مٹی کے اندر خون ملا ہوا ہے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اجعلها لکل داء. ہے میرے پروردگار ہر بیماری کے، ہر مرض کے بارے میں، ہر مرض کے مقابلے میں اس مٹی کو شفا قرار دیا. اور آسان کر کے جملہ پہنچا دوں اب تک. معصوم نے جملہ یہ کہا کہ ہر بیماری کے مقابلے میں، ہر مرض کے مقابلے میں اس مٹی کو شفا قرار دیا. دنیا میں اگر کوئی بھی دوا ہے وہ ایک بیماری کے لیے، ایک مرض کے لیے ایک دوا بنتی ہے. یعنی جو سر کے درد کے لیے دوا بنتی ہے وہ پیٹ کے درد میں استعمال نہیں ہوتی. جو پیٹ کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ سر کے درد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. خاک شفا وہ ہے کہ جو دنیا کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ابھی نہیں جملہ سنیے دلانے گرامی. دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں آپ نے صرف یہ سنا ہوگا کہ بھئی ڈاکٹر جمال صاحب وہ ہیں کہ اگر وہ دوا دے دیتے ہیں تو شفا بن جاتی ہے. یعنی اگر وہ کسی بیمار کو اگر خاک اٹھا کے دے دے، خاک بھی اٹھا کے دے دے تو وہ دوا بن کے لگ جاتی ہے، مگر اٹھا کے دیتے نہیں ہے. یہ صرف فاطمہ کا لال ہے کہ اگر ان کے در سے، ان کی تحریر سے کوئی خاک شفا لے جاتا ہے تو وہ دوا بن جاتی ہے. صلوات تو پڑھیے بآواز بلند حضرات. چاہے خوف جان کا ہو یا مال کا ہو، چاہے خوف گھر کے لٹ جانے کا ہو یا ناموس کے عزت کا ہو، ہر خوف کے مقابلے میں اس مٹی کو امن قرار دے. بھئی آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھ کو نقصان دے گا، تو مسئلہ اولی یہ ہے کہ آپ وضو کے بدلے تیمم کر لیں.
جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا، آپ نے آسمان پہ چاند کو دیکھا، سحر کا وقت قریب آیا، آپ نے چاہا کہ سحری کھا لیں، مگر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ بیمار ہیں، آپ شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ خوف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نماز خوف ادا کر رہے ہیں، اور نماز خوف میں ہوتا کیا ہے؟ دو گروہ ہوتے ہیں، ایک گروہ 2 رکعت نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد فوراً نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، امام دوسرے گروہ کا انتظار کرتا ہے، وہ آتا ہے اور 2 رکعت اس کے ساتھ بجا لاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھنے کے بعد نماز کو تمام کر دیتا ہے۔ یعنی خوف کی وجہ سے جماعت کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، آپ نے اپنے دوست سے کہا بھئی ہمارا ارادہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ دوست نے کہا نہیں بھئی اس بار نہ جائیے گا، بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس جیسی، یا یہ کہہ دے کہ آپ کا فلاں دشمن جو ہے وہ مکہ شریف میں رائفل لیے بیٹھا ہے، اگر آپ وہاں چلے گئے تو آپ کے گولی مار دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف کی وجہ سے حج کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، زندہ رہیں گے اگلے سال کر لیں گے، یعنی ہر مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں بدل جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے وضو کو بدلے تیمم کر سکتے ہیں، خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، خوف کی وجہ سے جماعت کو روک سکتے ہیں، خوف کی وجہ سے حج کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ مگر کسی نے آیت اللہ وحید خراسانی سے پوچھا کہ بغدادی یہ کہتا ہے کہ اس بار اگر زائرین کربلا آئیں گے چہلم کے موقع پر تو ہم کربلا کو مسمار کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ کیا کریں؟ کربلا جائیں یا نہ جائے؟ اب میرا چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے سو کے سنیں یا جاگ کے سنیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کربلا جو جاتے تھے وہ تو جاتے ہی تھے، جو نہیں جاتے تھے اس بار وہ بھی جائیں گے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اما جو جاتے تھے وہ تو جاتے ہی تھے، جو نہیں جاتے تھے اس بار وہ بھی جائیں، وہ مائیں بھی جائیں جن کی آغوش میں بچے۔ اگر بچوں کو قربان کرانا پڑے تو کربلا جائیں، ایک ہاتھ کٹوانا پڑے تو کربلا جائیں، دونوں ہاتھ کٹوانے پڑے تو کربلا جائیں، دونوں پیر کٹوانے پڑے تو کربلا جائیں۔ کسی نے کہا آغا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ کربلا ہے، کربلا کعبہ نہیں ہے، یہ کربلا، یہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ نہیں ابھی آپ بیدار ہی نہیں، میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، استقبال آپ فرما لیجیے گا۔ یہ کربلا ہے، یہ منی کا میدان نہیں ہے، یہاں آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی جاتی، یہ جوان بیٹا قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا ہم بہت دور سے آتے ہیں مگر کیا کریں؟ کربلا آتے ہیں تو کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بندے ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ صادق آل محمد نے کہا کوئی بات نہیں، کشتیاں ٹوٹتی ہیں، بندے ڈوب کے مرتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ کشتیاں دریا میں نہیں پلٹتی، اصل میں وہ کشتیاں تو جنت میں پلٹتی ہیں۔ صلوات تو پڑھے گا آواز بلند حضرات۔ وہ کشتیاں دنیا میں دریا میں نہیں پلٹتی، بلکہ وہ کشتیاں تو ایک صلوات آواز بلند ہو رہا۔ کشتیاں جو ہے جنت میں پلٹتی۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی عمل ہے اس کی جزا، آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، مگر دنیا کا واحد عمل ہے جو نہ کیا جائے پھر بھی جزا ملے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا عمل؟ خاک شفا کی تسبیح اگر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کچھ پڑھیں نہیں، صرف خاک شفا کی تسبیح کو گھماتے رہے،
ताने को घुमाते रहे तो सवाब मिलता रहे। मैंने एक साहब से पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा भाई ये बताइए ये आप क्या कर रहे हैं? भाई बाबा से बुलंद सलावत पढ़ने से निफाक दूर होता है। मिलजुल के बाबा। अच्छा ये आपने बाबा से बुलंद सलावत पढ़ी है तो एक आहिस्ता से सलावत पढ़िए। मगर खाके शिफा की तस्बीह के दाने, मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई आप खाके शिफा की तस्बीह के दाने आप बात भी कर रहे हैं उससे और खाली खाके शिफा की तस्बीह के दाने घुमा रहे हैं। तो सादिक आले मोहम्मद की हदीस जब मिली तो ये दिमाग की विंडो जो है वो खुलने लगी और मासूम ने इरशाद फरमाया कि याद रखिए अगर आप खाके शिफा की तस्बीह के दाने घुमाते रहे अल्लाह वो आपकी तस्बीह शुमार करेगा। भाई मैंने अपना कोई खिताबत का जुमला नहीं कहा, मासूम की हदीस पेश की है। मासूम फरमाते हैं क्यों? इसलिए कि इस मिट्टी के अंदर हुसैन का खून मिला हुआ। उसके बाद क्या है? वअमन मिन कुल्लि खौफिन, हर खौफ के मुकाबले में इस मिट्टी को अमन करार दे। वइज़्ज़त मिन कुल्लि ज़िल्लिन, और हर जिल्लत के मुकाबले में इस खाके शिफा को इज्जत करार दे दे। अब मोहल्ले में कोई अपने आप को साहिब इज्जतदार न समझे, बल्कि ये सोचे कि अगर उसे इज्जत मिली है तो हुसैन के सदक़े में अता हुई है। सलावत तो पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले। इसलिए कि सब हर एक से खाना आता है ना हर एक से खिलाना आता है। इसलिए कि मौला ने फरमाया अगर ये चाहते हो कि नस्लों में सरदारी बाकी रहे तो खाओ नहीं खिलाओ। अगर चाहते हो कि नस्लों में सरदारी बाकी रहे तो खाओ नहीं दस्तरखान बिछाओ, खाओ नहीं। कुछ लोग दूसरों के दस्तरखान की जीनत होते हैं, अपने यहाँ चाय पिलाना भी पसंद नहीं करते। बोला फरमा रहे खाओ नहीं खिलाओ। अगर चाहते ये हो कि नस्लों में सरदारी बाकी रहे तो खाओ नहीं खिलाओ। तो ना हर एक से खाना आता है ना हर एक से खिलाना आता है, ना हर एक से हंसना आता है, ना हर एक से रोना आता है। मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ, आप इस्तक़बाल फरमाइएगा पूरे मजमे की तवज्जो। देखिए सारी दुनिया के लोगों ने 2 महीने 8 दिन तक सिर्फ इस कौम को रोते हुए देखा था और सब ये समझ रहे थे ये तो रोने वाली कौम है, इसे रोना आता है, इसे हंसना नहीं आता, सिर्फ ये रोना जानती है। हमने 9 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 15 जमादीउल अव्वल, 20 जमादीउल सानी, 1 रजब, 5 रजब, 10 रजब, 13 रजब, 27 रजब, 1 शाबान, 3 शाबान, 4 शाबान, 7 शाबान, 10 शाबान, 15 शाबान, 15 रमजान और 18 ज़िलहिज्जा को जश्न क़दीर मना के सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि याद रखो रोने के आदाब भी हमी को आते हैं, हंसने का सलीका भी हमी को आता है। उम्र और सेहत कामिला वाजिला का फरमाए। लोग मुस्कुरा रहे हैं और अभी
چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں تاکہ پورا مجمع میرے ساتھ جڑ جائے اور جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پہنچا دوں۔ حیدرآباد کے وفا حیدرآبادی کے 4 مصرے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں مولا کائنات کی دنیا عجیب ہے، ایسے نہیں تھوڑا زیادہ ہو جائے، مولا کائنات کی دنیا عجیب ہے پر دشمن علی کا مقدر صحیح ہے، مولا کائنات کی دنیا عجیب ہے پر دشمن علی کا مقدر صحیح ہے۔ ہمیں نعرہ علی لگے اور ہنس کر جواب دے، نعرہ علی لگے اور ہنس کر جواب دے، سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے۔ علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہوگی جو طبیعت اور لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقین کا جینا موضوع ہے خاک شفا، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر جاؤں، لہذا آپ میرے ساتھ جڑے رہے۔ خاک شفا علامہ اسد حیدر ہاشمی نے ایک کتاب لکھی ہے مولا عباس کے عنوان میں، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر ہے میرے سرکار، اس میں خاک شفا کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ الفر کو سلام میں تحیت بے ولایت من التراب آسر من الاکسیر، ولایت علی میں ملے ہوئے لاکھوں سلام ہوں کربلا کی اس مٹی پر جو آسر من الاکسیر، جو اکسیر سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ایک جملہ بہت بڑا ہے، پورے مجمع کی توجہ۔ علامہ اسد حیدر ہاشمی کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی پر لاکھوں سلام ہو، اس لیے کہ کربلا کی مٹی وہ ہے جو اکسیر سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے اکسیر سمجھیں، اکسیر کہتے ہیں یعنی جس کے ذریعے سے 10 تولے لوہا ہو اور 1 تولہ سونا ملا دیا جائے تو وہ 1 تولہ سونا 10 تولے لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ اکسیر سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، یعنی سونا بناتا ہے لوہے کو سونا، اور کربلا کی مٹی وہ ہے جو کردار کو سونا بناتی ہے۔ ایسے نہیں، خدا کے لیے تھوڑا سا لاگے تقدیر، کربلا کی مٹی وہ ہے جو بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے۔ خدا کے لیے ایسے نہیں، دیکھیے کربلا کی مٹی وہ ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک تقدیر میں سب کچھ نہیں ہوتا، کسی کی تقدیر میں مال ہے تو اولاد نہیں، اولاد ہے تو مال نہیں، مال ہے اولاد ہے تو صحت نہیں، مال ہے اولاد ہے صحت ہے تو سکون نہیں، مال ہے اولاد ہے صحت ہے سکون ہے تو عقیدہ نہیں۔ یعنی تقدیر سب کو سب کچھ نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ خاک در شبیر سے ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اما جو تقدیر سے نہیں ملتا، آپ کی خاموشی کی قسم، جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ خاک در شبیر سے ملتا ہے۔ فطرس کو پر تقدیر سے نہیں ملے، خاک در شبیر سے مل گئے۔ خود کو مقدر تقدیر سے نہیں ملا، خاک در شبیر سے مل گیا۔ راہب کو مصر تقدیر سے نہیں ملے، خاک در شبیر سے مل گئے۔ سفیر روم کو عقیدہ تقدیر سے نہیں ملا، خاک در شبیر سے مل گیا۔ اب لوگوں من الدعا وانفو من الدوا، کربلا کی مٹی وہ ہے جو دعا سے بھی آگے جاتی ہے اور دوا سے بھی آگے جاتی ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے اور آپ اسپتال میں جائیں اور ڈاکٹر سے سوال کریں کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، تو کہیں گے بھائی اب دوا فائدہ نہیں پہنچاتی، تو آپ کیا کہیں گے، ہم دعا کریں گے۔ دعا کے لیے معصوم نے کیا فرمایا، دعا عرش رحمان پہ جاتی ہے۔ عرش رحمان کسے کہتے ہیں، یعنی مقام آخر، لاسٹ منزل، آخری منزل، یعنی دعا جاتی ہے عرش رحمان تک اور خاک در شبیر جاتی ہے عرش رحمان سے بھی آگے۔ اب بھی نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لیجئے، ارے جس حسین کے در کی خاک عرش رحمان سے آگے جاتی ہو وہ حسین کہاں کہاں جاتا ہوگا۔
सलावत तो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला की मिट्टी वो है अत्यबो मिनल मस्कने वल अंबर। करबला की मिट्टी वो है कि जो मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू रखती है। मुश्क लगाने से जिस्म से खुशबू आती है। नौजवान आमादा है ना, मुश्क लगाने से मेरे सरकार बदन से खुशबू आती है, चेहरे पे नूर नहीं आता। जो समझ गया उनको मेरी तरफ से बात, जो नहीं समझे मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, ताकि उन तक पैगाम पहुंचा दूं। एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, मुश्क लगाने से मेरे सरकार जिस्म से खुशबू आती है, मगर चेहरे पे नूर नहीं आता। करबला की मिट्टी वो है जो मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबू रखती है। जो अब तक नहीं समझे वही समझ लीजिए। आशूर का दिन है, बाजार शहादत गर्म है। एक हुसैन का चाहने वाला है जिसका रंग काला है, जो हबश का रहने वाला है, जिसका नाम जोन है। वो ये कहते हैं फातिमा के लाल, आप शायद मुझे इसलिए इजाजत नहीं देते कि मेरा रंग काला है, मेरा खून काला है, आप मुझे इसलिए इजाजत नहीं देते। फातिमा के लाल ने इजाजत दी। मैदान करबला में जोन गए, जख्मों से चूर होने के बाद करबला की खाक पे गिरे। जैसे ही करबला की खाक पर जोन का चेहरा टच हुआ, मस हुआ, तो जिस्म से खुशबू आने लगी, चेहरे पर नूर आने लगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सभी लेवल कोसर, करबला की मिट्टी वो है जो कोसर से भी ज्यादा असर रखती है। कोसर क्या है? देखिए, कोसर कितना ही पाको पाकीज़ा हो, मगर उसके लिए आए तकफीर नहीं है। कोसर कितना ही पाको पाकीज़ा हो, उसके लिए आए तकफीर नहीं है। करबला की मिट्टी में हुसैन का खून मिला हुआ और हुसैन आए तकफीर में शामिल। ने फिर जुमला सुनिए, कोसर कितना ही पाको पाकीज़ा हो, मगर कोसर वो है कि जिसके लिए मासूम का कौल मौजूद है कि जब अज़ादार होता है, जब कोई गिरिया करने वाला हुसैन पर गिरिया करता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, देखो वो मेरा चाहने वाला गिरिया कर रहा है, या तो उसके आंसू लाओ, कोसर में मिलाओ ताकि जायका बढ़ जाए। अब सुनिएगा, अल्लामा असद हैदर हाशमी कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है, करबला की मिट्टी पर मैंने दीगर ममालिक में सफर किया और मैंने ये देखा कि दुनिया की जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों में कहीं पर गेहूं उगते हैं, कहीं पर चावल, कहीं पर जौ, कहीं पर किशमिश, कहीं पर खजूर, कहीं पर आम पैदा होता है, मगर करबला की मिट्टी पर यह पैदा नहीं होता। मैं जाके खुदा के लिए, अल्लामा असद हैदर हाशमी कहते हैं कि करबला की मिट्टी पर ये जो खजूर, किशमिश, जो चावल वगैरह गेहूं पैदा नहीं होते, बल्कि करबला की मिट्टी वो है जिस पे अजमतों वाला सूरज पैदा होता है, इज्जतों वाला चांद पैदा होता है। अजमत वाला सूरज यानी हुसैन और इज्जत वाला चांद यानी अब्बास। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है। अल्लामा असद हैदर हाशमी ने कहा कि करबला की जमीन पर ये शख्सियतें उगती हैं। करबला की मिट्टी तो है जहां पर हबीब जैसा दोस्त उगता है, अबू समामा जैसा नमाजी उगता है, कासिम जैसा मुश्ताक शहादत उगता है, अली अकबर जैसा मुअज्जिन उगता है। आपकी खामोशी की कसम, जरा जुमले का इस्तेमाल तो कीजिएगा। यानी करबला की मिट्टी वो है कि जहां पर हबीब जैसा दोस्त उगता है। नहीं, करबला की मिट्टी वो है, करबला की खेती वो है जिसे पानी अब्बास देता है और जिसकी जड़ों में दूध अली असगर डालता है। सलवात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
واقعہ خاک شفا کے حوالے سے تاکہ آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے، وہ یہ ہے کہ انگلینڈ سے ایک عالم آیا تھا ایران شاہ کے دور میں، اور اس کا چیلنج میرے سرکار یہ تھا کہ میں یہ بتلا دوں گا کہ کس نے کیا کھایا ہے اور کس کی جیل میں کیا رکھا ہے۔ اس نے دعوت کیا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم تھے ملا فیض کاشانی، شاہ نے ان کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا کہ یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کے مکان میں کیا رکھا ہے، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ ملا فیض کاشانی نے جملہ کہا، ذرا یہ بتاؤ، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ اور علماء نہیں ہیں؟ اس نے کہا تم سب کو ہرانے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ کہا اچھا، اپنے علم پہ بڑا ناز ہے؟ کہا ہاں۔ ملا فیض کاشانی نے اپنے جیب سے تسبیح کو نکالا جو ہاتھ کے اندر، اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جیسے آپ خاموش ہیں نا، بہت دیر تک وہ ایسے خاموش رہا۔ تو ایک مرتبہ ملا فیض کاشانی نے کہا یہ بتاؤ بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے بول اس لیے نہیں رہا ہوں، خاموش اس لیے ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ میرا یقین نہیں کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، بتاؤ تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ تو اس کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم آپ اس علی کے چاہنے والے ہیں، اس باپ کے ماننے والے ہیں اور اس بیٹے کے ماننے والے ہیں کہ باپ جب بولا جب بچے نہیں بولتے۔ میں تقریر اردو پہ کر رہا ہوں نا، فارسی میں باپ جب بولا خورشید بھائی، یعنی علی جب بولے جب بچے نہیں بولتے، اور بیٹا نوکے نیزہ پہ تب بولا جب مردے نہیں بولتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ لوگ میرے یقین نہیں کریں۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہنے لگے اگر آپ کو تعجب نہ ہو تو میں بتاؤں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جنت کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ بھئی نتیجہ آپ تک پہنچ گیا، خدا کے لیے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ بتاؤ میرے پاس کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے انگلینڈ سے آیا ہوا علی ندیر، یہ کہتا ہے مجھے تعجب یہ ہے کہ تمہارے پاس جنت کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ تو ایک مرتبہ ملا فیض کاشانی نے کہا تو ہار گیا، میں جیت گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا تیرا علم صحیح ہے، عقیدہ غلط ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، تیرا علم صحیح ہے، عقیدہ غلط ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ بے شک میرے پاس مٹی جنت کی ہے، مگر وہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، اور مٹی اس کی ہے جو کربلا میں حسین سو رہا ہے۔ میرا عقیدہ صحیح ہے، تیرا علم صحیح ہے، میں نے جس کو مانا ہے وہ جنت کا سردار ہے، یہ جنت کے سردار کی مٹی ہے۔ اب اس سے جب وطن میں کسی نے کیا سوال گزرے کہاں پر زیادہ ستم تم پر یا امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میری پھپیا تھی اور گرد خاص و عام، زینب کا نام لے کے قدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ بیمار کربلا سے کسی نے بعد کربلا ایک سوال کیا، مولا آپ نے 3 مرتبہ شام کہا، آپ 1 مرتبہ شام کہہ دیتے۔ مولا سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پر زیادہ ستم تم پہ یا امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میری پھپیا تھی اور گردے خاص و عام، زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ آنے والے نے سوال کیا مولا اگر آپ 1 مرتبہ شام کہہ دیتے تو میں سمجھ جاتا، مولا 3 مرتبہ شام کیوں کہا؟ بیمار کربلا نے ایک جملہ کہا، پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار ہے، گھٹ کے نہیں، شرم کر کے نہیں، کوئی تکلف نہ کیجیے گا، یا اتنی بلند آواز سے کرے کہ یہ آواز شام کے زندان تک چلی جائے۔
مولا کہتے ہیں پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار، مولا دوسری مرتبہ شام سے مراد شام کا دربار، تیسری مرتبہ شام سے مراد شام کا زندان۔ مسلمانوں کی 32 بستیوں سے گزرنے کے بعد جب 18 بھائیوں کی غیرت مند بہن زینب شام پہنچی ہے تو 5 لاکھ شرابی شراب پی کر جھوم رہے تھے اور زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یزید نے کہا تھا کل باغیوں کا قافلہ آنے والا ہے، لہذا گھر کے جتنے مرد ہیں وہ راستے میں کھڑے ہو جائیں اور گھر کی جتنی عورتیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کے مکان کے قریب سے قافلہ گزرے تو باغیوں کا استقبال پتھروں سے کرنا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر جملہ سنیں گے خدا کی قسم، جیسے ہی یہ قافلہ شام پہنچا ہے 5 لاکھ شرابی شراب پی کر جھوم رہے تھے، ایک مرتبہ پتھروں سے استقبال ہوا۔ کوئی پتھر سید سجاد کی ہتھکڑی پہ آگے لگا، کوئی پتھر زینب کی پیشانی پہ آگے لگا، کوئی پتھر سکینہ جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جیسے ایک مقام پہ قافلہ پہنچا جہاں پہ مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کا مقام تھا، ریحانہ کو نہیں معلوم فاطمہ کا چمن لٹ گیا، ریحانہ کو نہیں معلوم فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ ریحانہ کے ہاتھ میں اپنے مکان کے چھت پہ بیٹھی ہوئی ریحانہ کے ہاتھ میں پتھر، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقی خاردار، زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا داغر، میرا ناتوا، میرا بیمار امام۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہ ریحانہ پہ پڑ گئی اور ریحانہ پہ جو نگاہ پڑی تو تڑپ کے جملہ کا، ریحانہ زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گی؟ ریحانہ نے اپنے ہاتھ کے پتھر کو اپنے مکان کی چھت پہ رکھا، زینے کے ذریعے سے صحن خانہ میں آئی۔ صحن خانہ میں آنے کے بعد ایک جملہ تھا، کنیز غضب ہو گیا۔ کیا ہوا کہ وہ لوگ بازار شام میں ایک قیدی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقی خاردار ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ لاغر، وہ ناتوا، وہ بیمار کھڑا ہے۔ تجھے معلوم ہے نا یہ میرے گھر کا نام ہے، یہ میرے بابا مالک اشتر نے میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سرکار علی مرتضیٰ کے کہنے پر میرا نام ریحانہ رکھا تھا، مگر ایک قیدی کھڑا ہوا ہے بازار شام کے اندر، ارے وہ قیدی میرا نام جانتا شہزادی کو کیسے جانتا ہے؟ جب میں غفیر کو چیرتی ہوئی مالک اشتر کی کنیز ریحانہ کی بیٹی کی کنیز جب میں غفیر کو چیرتی ہوئی ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب جا کے سلام کہتی ہے، اے قیدی آپ پر میرا سلام ہو۔ عالم غربت میں شام میں پہلی مرتبہ کسی نے سلام کیا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں بیمار کربلا کون ہے جو ہمیں سلام کرتا ہے؟ گھٹ کے نہیں، شرم کر کے نہیں، اگر سمجھ میں آ جائے نا تو رونے میں تکلف نہ کرنا۔ نہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد پرسہ لینے آئے ہو، نہ جانے کس کے پہلو میں 4 برس کی سکینہ پرسہ لینے آئی ہو، نہ جانے کس کے پہلو میں شام کے زندان سے 4 برس کی سکینہ آئی ہو، نہ جانے وہ بی بی کس کے پہلو میں آئی ہو جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی فصلیہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔
جس کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی، لہذا رونے میں کوئی تکلف نہ کرنا۔ سنیں گے آپ جملہ؟ ایک مرتبہ جیسے ہی بیمار کربلا نے کہا کون ہے جو عالم غربت میں ہم کو سلام کرتا؟ ابھی ریحانہ کی کنیز یہ بتانا چاہتی ہے، اے قیدی میں ریحانہ کی کنیز ہوں، میں مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کی کنیز ہوں، مگر ایک قیدی، ایک بی بی پشت ناقہ پہ سوار ہے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، وہ تڑپ کے جملہ کہتی ہے، اے کنیز جا اور جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ وہ ہم سے بازار شام میں آ کے ملاقات کر لیں۔ کنیز گئی اور جا کے کہتی ہے، اے میری شہزادی، اے میری مالکہ، اے ریحانہ، غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ میں نے زندگی میں بہت قیدی دیکھے ہیں، مگر جیسے قیدی آج دیکھے ہیں ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ کہ کیسے قیدی دیکھے ہیں؟ کہ ایک رسل ہے 12 گلے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے آپ کے کوئی غم نہ دے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہیں؟ ایک رسل ہے 12 گلے۔ بی بی ابھی میں اس قیدی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میری شہزادی کو کیسے جانتے ہیں؟ مگر ایک بی بی ہے جو ناقے پہ سوار ہے، وہ بی بی یہ کہتی ہے کہ ایک کنیز جا اور جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ وہ ہم سے بازار شام میں آ کے ملاقات کر لیں۔ سنیں گے جملہ جو ریحانہ نے جملہ کہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں کون کون سے یہ زیادہ بیٹھا ہے، مگر جملے کی قدر کیجئے گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو رونے میں کوئی قائل نہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ ریحانہ تڑپ کے کہتی ہے، کنیز جا اور جا کر اس بی بی سے کہہ دے کہ ہم مدینے کے سیدوں کی کنیز ہیں، ہم بازار شام میں نہیں آ سکتے۔ شام میں نہیں آ سکتا۔ کنیز گئی اور جا کے کہتی ہے، اے بی بی، میری شہزادی کہتی ہے ہم مدینے کے سیدوں کی کنیز ہیں، ہم بازار شام میں نہیں آ سکتے۔ زینب نے تڑپ کے کہا، کنیز جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ ہم بھی تو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام ریحانہ نے شام میں سنا اور تڑپ گئی اور تڑپ کے کہنے لگی، مدینے میں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے، مدینے میں تو میرا غازی عباس، مدینے میں تو میرا شہزادہ علی اکبر، مدینے میں تو میرا آقا حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے کنیز جائے درہم و دینار لے جا، اس سپاہی کو دینا جس سپاہی کے ہاتھ میں اس ناقے کی مہار ہے، ناقے کی مہار کو پکڑ کے میری دہلیز پہ لے آ، میں اس بی بی سے کلام کرنا چاہتی ہوں۔ درہم و دینار دیے، سپاہی کو درہم و دینار دیے، ناقے کی مہار کو پکڑا، دہلیز پہ لے کر آئی، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ مالک اشتر کی بیٹی پردے کے اندر، علی کی بیٹی پردے کے باہر۔ نہیں سمجھے آپ، وہ نہیں کیا آپ نے، ورنہ خدا کی قسم آپ تڑپ جاتے۔ جملہ سنیے گا، میں تو یہ سوچ کے گریہ کرتا ہوں کہ ارے جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا وہ بے پردہ۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور مالک اشتر کی بیٹی پردے کے اندر۔ ریحانہ نے کہا، بی بی آپ پر میرا سلام۔ شہزادی نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے، بی بی سنا یہ ہے آپ مدینے کی رہنے والی ہیں؟ زینب نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بی بی آپ مدینے میں کون سے محلے میں رہتی ہیں؟ زینب نے کہا محلے بنی ہاشم۔ بی بی محلے بنی ہاشم میں آپ کا کون سا مکان ہے؟ اب زینب کیا بیان کرے، کیسے بیان کرے، اس لیے کہ گھر تو کربلا میں اجڑ گیا۔ زینب نے بسنت
نے کہا کہ بس اتنا سن لے، جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد منزل عروج پہ پہنچتا ہے، اور منزل عروج پہ پہنچنے کے بعد جب سورج کی لطیف کرنیں روضہ رسول کی گنبد پہ آ کے گرتی ہیں تو اس سے جو سایہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی گھر میں تو آ کے گرتا ہے۔ آپ نے سن لیا نا، میں نے پڑھ دیا نا، آپ سمجھ گئے نا؟ جملہ سنیے گا، بس اتنا سننے کے بعد ریحانہ کے سر پہ ردا تھی، ریحانہ نے اپنے سر سے ردا کو اتارا اور اتار کے جملہ کا بیوی کیا حسین کی بہن قیدی بن گئی؟ بیوی کیا عباس کی بہن لٹ گئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بیوی کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا؟ زینب نے کہا ریحانہ یہ نہ کہنا، اس لیے کہ جب تک میرا شیر زندہ تھا۔ کسی کی کیا مجال جو خیموں کی طرف نگاہیں اٹھائے، مگر جب عباس کے شان قلم ہو گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، ہماری ردائیں چھن گئی، ہم تیار بدیار پھرائیں گے۔ لیجئے بس چند جملے مسائل تمام۔ یہ قافلہ شام کے بازار سے شام کے دربار میں پہنچا، شام کے دربار سے شام کے زندان میں پہنچا۔ زندان تو سمجھتے ہیں نا، یہ وہ زندان ہے جس میں 4 برس کی بچی اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی ہے، بھیا سجاد اس شام تڑپ کے کہتا ہے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ نے کہا بھیا سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اس گھرانے کا دستور ہے، جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تھی تو محمد خواب میں آئے تھے، اور جب سکینہ اس دنیا سے جا رہی ہے تو حسین خواب میں آئے۔ کائنات میں 3 جنازے ایسے ہیں، میں اکثر اپنی مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی گریہ کیا کرے تو بآواز بلند گریہ کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں 3 جنازے ایسے ہیں جس پہ غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ سمجھ گئے نا؟ پہلا جنازہ وہ ہے جس کی عمر 18 سال ہے، جس کا نام سیدہ، جب علی نے سیدہ کو غسل دیا تو چیخ مار کے روئے۔ اور ایک جنازہ سکینہ کا جنازہ، ایک جنازہ سید سجاد کا جنازہ۔ مگر ایک جملہ سن لیجئے، مسائل تمام ہو جائیں۔ خواب دیکھا سکینہ نے، اور جب خواب دیکھا تو خواب دیکھا تو شام کے زندان میں کوہرام مچ گیا۔ زینب سے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں نے بھی خواب میں دیکھا میرے بابا آئے تھے، لیکن 4 برس کی بچیاں ہیں جن کی وہ صرف تصور کر لیں، آنکھوں سے آپ کے اشک رکیں گے نہیں۔ آخری جملے مسائل تمام ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا نے کہا ہے سکینہ اب تمہاری مشکلیں تمام ہو جائے گی، بہت جلد تم ہمارے قریب آنے والی ہے۔ لیکن آدھی رات کے وقت جیسے ہی سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا تو یزید کی بیوی نے کہا اے یزید یہ بچی تبھی خاموش ہو سکتی ہے جب اس کے باپ کا سر اس کے پاس پہنچ جائے۔ آدھی رات میں سپاہی حسین کا سر لے کے پہنچا، جیسے ہی سر حسین آیا تو ایک مرتبہ سکینہ شام کے زندان میں ہاتھ پر لیٹ گئی، اور جیسے ہی سکینہ ہاتھ پہ لیٹی اپنے بابا کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور ایک جملہ کا بابا اپنی اپنی تقدیر ہے، کبھی آپ میرے سینے پہ سوتے تھے، آج آپ کے سینے، کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج آپ میرے سینے پہ سو رہے ہیں۔ آخری جملہ مسائل تمام۔ سکینہ کہتی ہے بابا کہ آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے 57 سال کی عمر تک کائنات میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کی عمر 4 سال ہو، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہو، اس کی کمر جھک گئی ہو؟ بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی میرے دادیانے لگے، بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی میرے دلہے لگے، بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی میری چادر چھن گئی، مگر بابا میرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی جس کی عمر 4 سال
اعلان سماعت فرما لیں کہ اس وقت جو انجمن نوخوانی کرے گی اس میں انجمن حیدری مولانا سادات جس کے صاحب کیا جناب سجاد احمد صاحب